جی ریحام، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایک سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کیا، تقریباً 100-200 سے زیادہ سیاسی چھوٹی بڑی پاکستان میں سیاسی جماعتیں موجود ہیں، تو آپ what compelled you to take this decision؟ آپ نے کیوں سوچا کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے؟ دیکھیے بطول، آپ کہہ رہی ہیں کہ 100-200 جماعتیں موجود ہیں، لیکن آئی تھنک کہ جو امپیکٹ فل ایکشن ہوتا ہے، یعنی کہ سب سے بڑا امپیکٹ تو یہ ہوتا ہے کہ عوام کی نمائندگی کی جائے. تو صاف سی بات یہ ہے، نہ آپ کی نہ میری نمائندگی ہوتی ایوانوں میں، اور ہم تو پھر بھی پریولیج لوگ ہیں، ہم وہ اکنامک فریڈم کا حق ہے. لیکن بہت سے ہمارے نوجوان، ہماری خواتین خاص طور پہ، لیکن مرد حضرات بھی ایسے ہیں جن کی نمائندگی نہیں ہے، جن کے حلقوں سے کوئی اٹھ کے کینڈیڈیسی کے لیے ہمت بھی نہیں کرتا کہ اپلائی کرے. ابھی بھی جسٹ بفور گوئنگ آن ایئر میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے کسی نے ایک بہت ریموٹ ایریا لیکن کافی بڑا شہر ہے، اور ادھر سے انہوں نے مجھے میسج کیا اور انہوں نے کہا کہ میں آئی ہیو ایوری تھنگ ایکسیپٹ اے لابی، اے فائنینشیل لابی بہائنڈ می. اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ایوانوں میں بیٹھے ہیں، جو پالیسی میکنگ کر رہے ہیں، ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ہماری لائف سے. مڈل کلاس تو بالکل ریپرزینٹڈ ہی نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ جو لوور مڈل کلاس ہے، جو ورکنگ کلاس ہے، اس کی بھی نمائندگی نہیں نظر آتی. تو یہ میں نے اس لیے یہ سٹیپ لیا ہے کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ ہمارے حلقوں سے، ہمارے محلوں سے ہم سے میچ کرنے والے لوگ ایوانوں میں بیٹھے ہیں. 24 کروڑ عوام کا کوئی تو نمائندہ ہونا چاہیے ایوانوں میں. یہ مقصد ہے پاکستان ریپبلک پارٹی بنانے کا، کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی ریپرزنٹیشن ہو، اشرفیہ کی نہ ہو. یہ انٹرینچڈ ایلیٹ جو ہر چیز پر قابض ہیں، ان کا زور جو ہے وہ توڑا جائے. ٹھیک ہے ریحام، لیکن ابھی آپ نے فائنانسز کی بھی بات کی، تو میں پرسنلی بھی یہ جاننا چاہتی ہوں، بیکاز وی ہیو سین یو گروئنگ، اور آپ نے بڑی سیلف میڈ خاتون ہیں آپ، تو آپ کیا الیکشن لڑ پائیں گی کہ ایک پوری سیاسی پارٹی کا، جس میں الیکشن کمیشن کو 10-12 لاکھ روپے خرچ کرنے کی اجازت ہوتی ہے، کروڑوں میں جو الیکشنز ہوں گے، کیا آپ کین یو ڈو دیٹ؟ بطول، آپ کو تو پتہ ہے جس دن سے میں پاکستان میں آئی ہوں، لاٹ آف پیپل ڈونٹ نو، جب ہم 2013 کی الیکشنز میں کور کر رہی تھی، آئی ریمبر یو گائیڈنگ می تھرو دا سٹی آف کراچی، بیکاز مجھے نہیں پتا تھا کہ دکانیں اور جس طرح شاپنگ یہاں پہ کرتے ہیں. لیکن آئی لرنڈ کوئکلی آئی سپوز ایٹ دا جاب. تو میرا خیال ہے کہ جب آپ کی ہارڈ ورک کی نیت ہوتی ہے، جب آپ میں تکبر نہیں ہوتا، جب یو آر willing to listen to people younger than you, when you're willing to invest in people, تو you win people جو کہ آپ کے مخالف بھی ہوتے ہیں، opponents بھی ہوتے ہیں، because وہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، دن رات دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میں جب BBC کی جاب لے سکتی ہوں، ایک پاکستانی خاتون، میں تو I'm not a British born national، میں تو بہت سالوں کے بعد نیچرلائز ہو کے مجھے نیشنلٹی ملی، لیکن to get a BBC competitive پوزیشن یہ بھی انہرڈ آف ہے. لیکن یو نو آئی ایم ویری فوکسڈ اینڈ موٹیویٹڈ. اس میں تو جو میری انٹینشن ہے اس پارٹی کو بنانے میں، وہ ذات کے لیے بھی نہیں ہے. تو جب بھی میں سمجھتی ہوں کہ آپ کلیکٹیو گڈ کے لیے کام کرتے ہیں، آپ کے لیے راستے آسان ہو جاتے ہیں. جب سے میں نے اناؤنس کیا تو آپ یقین کریں کہ ساری رات تو میں سو نہیں سکی، بیکاز لوگوں کے فون کالز، لوگوں کے میسیجز، لوگوں کی ہم آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، کلین پیپل. اینڈ آنیسٹلی I was thinking کہ میں بہت عرصے میں مجھے مطلب آہستہ آہستہ میں پارٹی بناؤں گی، لیکن help is pouring in, and the most important thing is کہ help is pouring in from quarters جو کہ جن کو کبھی چانس نہیں ملا. تو میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ جو لاز بنے ہوئے ہیں جو کہ کبھی امپلیمنٹ نہیں ہوتے، ان کو امپلیمنٹ کیا جائے، کہ آپ ایک سرٹن کوانٹٹی سے یا ایک سرٹن حد سے زیادہ پیسے سیاست پہ نہ لگائیں. یعنی کہ یہاں پہ سیاست نہیں ہو رہی، آپ کو معلوم ہے یہاں پہ خریداری ہوتی ہے، ٹکٹس کی خریداری ہوتی ہے، سینٹ کی خریداری ہوتی ہے. دیٹ از ان ایکسیپٹیبل. اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کا جو ریٹ ہے وہ ایک ٹکٹ کا 37 کروڑ ہو جائے گا، تو پھر واٹ سورٹ آف پیپل آر ایکچولی اینڈنگ اپ ان اسمبلی. سو دس از ویری امپورٹنٹ فار می. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.